یہ واقعہ تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، بہتر نوٹ پہ ختم ہو جائے گا، پرامن نوٹ پہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو یورپ اور نیٹو کے ساتھ، بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ، وہ آسٹریلیا ہو یا کوریا ہو یا جاپان ہو یا برطانیہ ہو، ان سب سے تعلقات میں جو ایک دراڑ پڑ گئی ہے، یہ تو آسانی سے فل نہیں ہونے والی. یہ ممالک یاد رکھیں گے کہ کیا ہوا ہے، اور ٹرمپ بھی خود کہہ رہا ہے کہ میں یاد رکھوں گا، انہوں نے تو میرے ساتھ کیا ہے. بہت شکریہ بداوی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے. اور وہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئی بروک اٹ یو اون اٹ، یعنی کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز ہم نے قبضہ کرا دیا ہے اور اب آپ خود ہی سنبھال لیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب حملہ کیا تھا تو ہم سب کو یاد ہوگا، انہوں نے سب سے زیادہ ایک نمبر 1 جو ٹارگٹ تھا، کوئی آن دا سیریس نوٹ، ایک تھا نیوکلیر پرولیفریشن کی نمبر 1 کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. 2015 میں بھی ان کا یہی تھا. 2018 میں انہوں نے اسی ایگریمنٹ کو باہر پھینک دیا کھڑکی سے. انہوں نے کہا یہ ہم مانتے نہیں ہیں. اس وقت 3 سال محنت ہوئی تھی اس ایگریمنٹ پر، جس کو انہوں نے ریووک کر دیا تھا. نمبر 1 جب یہ آئے تھے تو ان کا نمبر 1 فوکس سب سے بڑا یہی تھا کہ نیوکلیر انسٹالیشن یا پروگرام کو انڈو کرنا ہے. اور آئے تو 2025 میں بھی تھے، جون میں بھی. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے بنکر بسٹر منگوائے ہیں، B2 آئے ہیں اور 30,000 پاؤنڈز کے بام مارے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نیوکلیر پروگرام اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ نارمل کانٹریکٹر یا کنسیلمنٹ نہیں ہوتی، یہ سمپل سیمنٹ بجری سے نہیں بنتے، یہ اسپیشل ایک نیوکلیر پلانٹ بنانے کے لیے کنسٹرکشنز ہوتی ہے. ان کو بام پروف نہ بھی ہو، ہائیلی بام ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 تو وہ چلے چند مہینے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے، انگریزی کا کر دیا ہے. جی اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تہس نہس نیست و نابود، ختم کر دیا، یہی ہوگا نا اس کا ترجمہ؟ بالکل جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہے، جیسے تہس کر دیا، نام و نشان مٹا دینا کسی چیز کا، کسی قابل نہ چھوڑنا. تو یہ جون 2025 میں انہوں نے کہا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط بیانی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے پلانٹ اس طرح کیے جائیں، کیونکہ ایرانین کو دیکھیں بدامی صاحب، ایرانین کو ڈے 1 سے 47 سالوں سے پتا ہے کہ جو وہ ملٹری بلڈ کریں گے اس پر کسی تھرڈ ورلڈ کی ایئر فورس نے اٹیک نہیں کرنا، اس پہ نمبر 1 ایئر فورس دنیا نے آ کر اٹیک کرنا ہے، میسو ڈسٹرکشن کاز کر سکتی ہے. تو ڈے 1 سے کسی اور چیز پہ وہ کام کریں یا نہ کریں، سروائیویبلٹی پہ ضرور کام کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بام پروف نہ صحیح، بام ریزسٹنٹ ان کا ہر انفراسٹرکچر ہے، چاہے ان کی کوئی ڈرون کی فیکٹری ہے، چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہے، چاہے سٹوریج ہے، تمام کی تمام پہ سروائیویبلٹی کے نمبر 1 پرائرٹی رکھی جاتی ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو آ رہا ہوں نیوکلیر پرولیفریشن ختم کرنے کے لیے. آج ہم ایک دفعہ بھی شاید ہم بات نہیں کر رہے کہ نیوکلیر پروگرام کیا کدھر گیا، ہم اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کر رہے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک سمندری گزرگاہ تھی اور ایران نے کہا کہ یہ کل سے بند ہے، جس پر جنگ شروع ہوئی، اور آج ساری جنگ اس پہ کہ کھولنی پڑے گی تمہیں. ایسا لگ رہا ہے آج تو. جی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف پہلے بند کرنے آئے تھے، اب کھلوانے آئے ہیں. جی یہ اور دیکھیے سب سے زیادہ ایران کو میرا ماننا یہ ہے کہ شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ لیوریج ہے. دیکھیے 2 چیزوں پر انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے اعلان کیا، جو مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے 2 چیزوں پر کام کر دیا، دونوں کر کے دکھائے. انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ صرف ہم تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی. دیکھیے انہیں اسٹیٹ آف ہارمز بھی بند کر کے دکھا دیا اور ریجنلائز بھی کر دیا پوری جنگ کو. تو وار آبجیکٹو اور ہوتے کیا ہیں؟ اور ڈے 1 پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے تو جیتنا تھا ہی نہیں، کوئی وار ٹرافی نہیں بھیجنی تھی امریکہ، اسے جیت کر کوئی نہیں کچھ بھی. امریکہ نے دکھانا تھا کہ ہم نے ٹرافی جیتی ہے، ایران نے صرف سروائیو کرنا تھا. وہ صرف سروائیو کر نہیں رہے، انہوں نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج دے دی ہے ایران کو ٹو بارگین. اور یہ میرا خیال ہے اس نیوکلیر پرولیفریشن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ نیوکلیر بم پتہ نہیں چلتا یا نہ چلتا تو ایک دفعہ چلتا. اسٹیٹ آف ہارمز آن اینڈ آف کا سوئچ آپ نے دے دیا ان کو، اور وہ کہیں زیادہ گلوبل اکانومی کو، گلوبل پیس کو، اور آبویسلی جیسے آئل کی پرائسز کو ریگولیٹ ایران کرتا رہے گا آنے والے وقتوں میں. کریکٹ. تو یہ یعنی ایک تمام تر ہم نے کہیں پڑھا اور بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ ایران نے تو اس جنگ میں اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا ہے، اس کا نام آبنائے ہرمز ہے، جو کہ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ تو ہرمز سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اور سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئکلی ایک بات یہ بھی کہ جس انداز سے میزائل فائر ہوتے رہے، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا تھا 3 دن میں سب ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ تک جنگ پھیلے گی، لیکن پھیل گئی. دفاعی اعتبار سے، میزائل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایران نے ایک عام آدمی کو دنیا میں کہنا تھا اس کو سرپرائز کیا ہی ہے. یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ خود امریکہ اور اسرائیل کو بھی سرپرائز بھی کیا اور ان کی کیلکولیشن غلط ثابت کی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ سب نیست و نابود، یہ بھی اوبلیٹریٹ ہو جائے گا 4 دنوں میں. لیکن 5ویں ہفتے میں جنگ داخل ہو گئی، لیکن میزائل ختم نہیں ہوئے.
جی بدامی صاحب صرف میزائل نہیں ختم ہوئے, ایک اور انہوں نے سرپرائز دیا ان کو, وہ یہ سرپرائز دیا انہوں نے کہ جو انہوں نے شاید ڈرون کیا ہے, عام طور پہ ریڈار جب پک کرتا ہے کسی باڈی یا آبجیکٹ کو, یہ اس کے لیے ریڈار کراس سیکشن ہوتی ہے, یعنی آر سی ایس ہم اس کو کہتے ہیں ٹرم میں. جتنی ریڈار کی کراس سیکشن, یعنی سمجھے وائٹ باڈی ہوگا تو جلدی پک ہو جائے گی, جتنا چھوٹا ہوگا اس کی آر سی ایس اتنی کم ہوگی, اتنا ہی مشکل ہوگا. یہ جو ڈرون انہوں نے فائر کیا ہے, یہ ہارڈلی آپ نے دیکھا 2.8 میٹر کے قریب اس کی ویڈتھ ہے, ہارڈلی کوئی 50 گیلن اس میں فیول آتا ہے, 180-200 کلومیٹر پہ اڑتا ہے, لیکن 1000 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے. تو یہ اتنی ریچ کرنے کے باوجود, اور اس کی سروائیویبلٹی نمبر 1 ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ پہنچا ہے, وہ اتنا کم آر سی ایس ہے ریڈار کراس سیکشن کہ وہ عام ریڈار سے یا کاؤنٹر الیکٹرانک وارفیئر سے ڈسٹروائے نہیں ہوتا. آپ کو فزیکلی ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے, جیسے اینٹی ایئر کرافٹ گن فائر کرے گی یا کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر اس کو مار جاتا ہے, وہ اس سے فائر ہوتا ہے. اور اگر آپ پیٹریاٹ سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود سمجھتے ہیں $10,000 ورسے $4 ملین کا کوئی اچھی بارگین تو نہیں ہے. تو الٹا انہوں نے اپنے ان کا ایگزاسٹ کر دیا, ان کے سارے آپ نے دیکھا کہ ڈیفنس کے جو پلان سے وہ فیل کر دیے. پولینڈ نے اپنے پیٹریاٹ ڈپلوائے کرنے سے انکار کر دیا, اور باقی جو ملٹری, آپ نے ریسٹ از ہسٹری, کہ امریکہ کے لیے ایک نیو فاؤنڈ وار پرائز امریکہ کو پتہ لگی کہ دشمن ملک جو کہ ایران تھا, اس نے اپنی جنگ انتہائی سستی رکھی. سستی سے مطلب میں صرف ملٹری ہارڈ ویئر کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے سیوک یا سیولین انفراسٹرکچر یا جو معصوم بچیاں شہید ہوئی ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بہت مہنگی ہیں. لیکن جو اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر, جو ملٹری ہارڈ ویئر یوز ہوا ہے, ایران نے اپنے لیے جنگ اکنامیکل رکھی, اور ایک جیسے میں نے کہا امریکہ کے اس کے تمام اتحادیوں کے لیے انتہائی جنگ مہنگی کر دی, انکلوڈنگ اسرائیل. اور اب آپ دیکھیے کہ ان کو کاسٹ افیکٹو لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو سسٹین کرنا, اور وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ کسی طرح کوئی اسٹیٹ آف ہرمز کھلوا دے تو ہمیں ایک لک لائک وکٹری ٹائپ کوئی چیز مل جائے تاکہ ہم گھر جا کے دکھا سکیں. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد, ہم نہیں کہہ رہے کہ آف کورس یو آل انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک کمپلیکس صورتحال ہے, تو اگر ابھی اس میں کچھ حتمی سامنے نہ بھی آئے تو اس میں کوئی گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, تو جلد مستقبل قریب میں کچھ ایسا سامنے آئے گا کہ جس کے نتیجے میں بے شک بظاہر دونوں سائڈ وکٹریز کلیم کر لیں, لیکن دنیا میں امن کی بنیاد پڑے گی انشاءاللہ. اس لیے بدامی صاحب میں بڑا پر امید ہوں, اور میں نیگیٹو بات آخر میں ایڈ کروں گا. پر امید میں اس لیے ہوں کہ امریکہ نے 40 دن تک زور لگا کے دیکھ لیا, اور اس کی ہم اپنے پچھلے سوال کے جواب میں بات کر لی. ایران نے سسٹین کر کے دکھا دیا, ایران نے سروائیو کر کے دکھا دیا, کیونکہ اس نے وار ٹرافی تو ویسے نہیں جیتنی تھی, اسے تو سروائیو کرنا تھا نمبر 1. آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ دیکھیے جو سپوائلر ہے وہ بنیادی طور پر اسرائیل ہے. کریکٹ. اور وہ آج کی ہسٹری نہیں ہے, میں آپ کو ویورز کو یاد کراتا چلوں, بہت پرانی بات ہے, 1967 8 جون, یہ جب عرب اسرائیل جنگ بند ہوئی تھی, جو پیس ٹاک ہو رہی تھی, تو ایک گن بوٹ ان کی لبرٹی ایک شپ تھا, اس کو اسرائیلیوں نے مار کے ڈبو دیا تھا. تقریباً 34 امریکن اس میں مارے گئے تھے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یا تو وہ نیگوسیشن کر رہی تھی یا مانیٹرنگ کر رہی تھی. اس کا آج تک اسرائیل نے سوائے معافی مانگنے کے کچھ نہیں کیا, صرف اس نے شو سپوائل کیا تھا نیگوسیشن کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اور مس لیڈ کرنے کے لیے کہ یہ کس نے کیا ہوگا. بعد میں اسرائیل نے مان لیا کہ ہم نے کیا ہے, حالانکہ اس پر فلیگ امریکن تھا, اور امریکہ اور اسرائیل نے 1967 کو یہ اگری کیا کہ ہم اس کو کہتے ہیں مس کیلکولیٹڈ یا مس پلیسڈ آئیڈینٹی کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت بھی مس پلیسڈ آئیڈینٹی تھی, جیسے ابھی F-15 مارے گئے ہیں. تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اسرائیل بنیادی طور پر ہمیشہ شو سپوائلر رہا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے ابھی پچھلے 48 گھنٹوں کی خبر ہے نا کہ کویت میں اور ریاض میں میزائل لگے ہیں, اور ایران نے کہا ہے کہ بھائی جب ہم مارتے ہیں تو ہم اس کو اون کرتے ہیں, اور ہم نے کیا ہے, یہ والا ہم نے نہیں کیا ہے. تو ایک طرف انہوں نے لبنان میں بالکل الگ گیئر میں لے گئے, ایک حملے میں 357 افراد شہید, 1000 سے زائد زخمی, اور پھر یہ کویت اور سعودی عرب میں اگین شرارت کی تاکہ پھر سے پھڈا پڑ جائے. جی آپ نے دیکھا ڈیگو گارشیا کا جو بیس تھا وہ تقریباً ایران سے 3400 کلومیٹر دور ہے, اور اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے سری لنکا کے ساؤتھ میں, تقریباً 1800 کلومیٹر ساؤتھ میں. یہ ڈیگو گارشیا بیس پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جنگ کے شروع میں ایک حملہ ہوا تھا جو بلیم کیا گیا تھا میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا اور ویسٹرن نے یہ کہا تھا کہ ایران وہاں تک پہنچ گیا. دیٹ مینز وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکن ملٹری پلانرز کو یہ بتانا مقصد تھا اسرائیل کی طرف سے کہ ایران نے لیڈر آف ایسکلیشن کراس کر لی ہے, تاکہ امریکی اور ان کی فورسز جو ہیں وہ انتہائی ہارڈ آن ان پر آئیں اور میسو قسم کی ڈسٹرکشن کریں, اور وہ ظاہر ہے ایک زیادہ ڈیمیج کریں. لیکن ایران نے فوری طور پر اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں کیا ایسا. دیٹ اٹ سیلف از اے فال فلیگ آپریشن جو اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ شاید ایسکلیشن لیڈر ایران
کے خلاف امریکہ بلڈ کرے تو وہ ایران کے خلاف اسرائیل کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, اسی چیز کا خطرہ ہے. باقی میرا خیال ہے باقی سب پازیٹیو, مجھے لگتا ہے صرف وہ ایلیمنٹ بڑا خطرناک ہے. کریکٹ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, اور آپ دیتے رہیں گے ناظرین